اولاد نہیں دی، اس کی حکمت۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دی، فلاں کو تو 10 بچے دی، مجھے ایک ہی دے دیتا۔ ہو سکتا ہے تیری اولاد تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی، ہو سکتا ہے تیری اولاد تیری ایسی گستاخ ہوتی کہ تو کہتا مولا اس سے پہلے تیرا ہوتے ہی مر جاتی۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے اگر تجھے کچھ نہیں دیا تو حکمت ہے، تب بھی اس کا شکر ادا کر۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھنے کی کوشش کر۔ آئے آئے ہمیشہ خیر کی دعا کیا کرے۔ او لوگوں، میرے مرنے کے بعد جنازہ میرا جب قبر میں رکھ دیا جائے تو میرا کفن ہٹا کر میرا چہرہ بھی دیکھنا، میرا عمل میرا چہرہ بتائے گا کہ عمل کالے کر کے گیا ہوں یا اجلے کر کے گیا ہوں۔ اور مرنے کے بعد چہرہ ہی بتا دیتا ہے عمل کیسے کر کے گیا، مرنے کے بعد چہرہ بتا دیتا ہے۔ ابھی ایک اخبار میں آیا، نہیں چھوڑیے نعرے کی بیٹھے، بس اس وقت تو اگر آپ سن لیں نا تو یہی سب کچھ ہے، بس یہی نعرہ ہے۔ اس وقت تو اگر آپ سن لیں تو یہی میرا انعام ہے، یہی میرا نعرہ، بس سن لیں یہی بڑی بات ہے۔ اس وقت تو انسان سن لینا تو بڑی بات ہے۔ ابھی اخبار میں شاید پڑھا تھا، میرے پاس کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ پہ، شاید آپ میں کسی نے پڑھا اڑا ہو یا فیس بک پہ تھا شاید، ایک امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، 35 سال کے بعد ان کی قبر بوسیدہ ہو گئی، بیٹھ گئی، لوگوں نے قبر کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہا، مٹی اٹی ہٹائی، 35 سال کے بعد وہ عالم دین کا چہرہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی دولہا سو رہا ہو۔ عمل بتا دیتا ہے، مرنے کے بعد چہرہ بتا دیتا ہے کہ کر کے کیا گیا ہے، گھوٹالا کر کے گیا ہے یا اپنے رب کو راضی کر کے گیا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ گھوٹالے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا جنازہ بتا دے گا تیرا گھوٹالا تھا، تیری قبر بتائے گی تیرا گھوٹالا تھا۔ 35 سال کے بعد کفن تک میلا نہیں تھا، 35 سال کے بعد زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں پیسے تو یار قارون پہ بھی تھے، خزانہ تو قارون شداد پہ بھی تھا، ایمان تو خدا کی قسم نبی کے غلاموں پہ ہوتا ہے۔ ایمان کی چادر لے جاؤ، ایمان کا اثاثہ لے جاؤ، لوگوں نیکیوں کے جو ہے دولت لے جاؤ، مرنے کے بعد بھی تیری قبر سے خوشبو آئے گی، مرنے کے بعد بھی خوشبو آئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز وصیت کر کے مر گیا، وصیت کر کے انتقال کر گیا، وصیت کر کے مرا، انتقال ہوا، قبر بنی، لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ قبر میں جنازے کو رکھنا چاہتے تھے کہ بہت تیز کا طوفان آ گیا، بہت تیز کی آندھی اور طوفان آیا، کسی کو پاس کی خبر نہ رہی، اپنے اور بیگانے کی خبر نہیں، طوفان آیا، بہت تیز کی آندھی آئی۔ وہ لوگ ذرا توجہ کرنا، اسی طوفان میں اپنی بھی خبر نہ رہی، آس پاس کی خبر نہ رہی، پڑوسیوں کی خبر نہ رہی، کافی دیر تک یہ تیز تیز ہوائیں رہی، کافی دیر تک یہ طوفان رہا، کافی دیر تک یہ آندھی رہی۔ وہ لوگ ذرا توجہ کرنا، کافی دیر کے بعد جب طوفان شانت ہوا، یہ ہوا شانت ہوئی، لوگ ذرا غور کرو، بڑا تیز کا غبار تھا، لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، کافی دیر کے بعد اپنی آنکھوں کو مسلنے کی کوشش کی، آنکھوں کو مسل کے لوگ اپنے حال پر آئے، دیکھا جنازہ کدھر ہے جس کو کہ ہم نے قبر میں رکھنا تھا۔ وہ لوگ ذرا غور کرو، عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ ابھی چارپائی پہ رکھا تھا، ابھی اسی میت کی مسحری پہ رکھا تھا، ابھی قبر کے حوالے نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی طوفان شانت ہوا، لوگوں کی جنازے پہ نظر پڑی تو ایک کاغذ کا ٹکڑا عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ رکھا تھا۔ ایک بات عقل سے بتاؤ، آندھی اور طوفان کے بعد کوئی کاغذ کا ٹکڑا رک سکتا ہے؟ اگر رکھو گے جان بوجھ کے تب بھی نہیں رکے گا۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کمزور درختوں کے پتے نہ رک سکتے، وہ بھی چلے جاتے ہیں، کمزور پھل جو ہوتے ہیں درختوں کے وہ بھی آندھی اور طوفان میں گر جاتے ہیں، تو میرے بھائی کاغذ کا پرزہ کیا رکے گا؟ لوگ سمجھ گئے یہ رکا نہیں بلکہ اسے روکا گیا ہے۔ بولو ذرا، بولو ذرا، بولو ذرا سبحان اللہ، یہ رکا نہیں ہے بلکہ اس کو روکا گیا ہے۔ اللہ اللہ، اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ کاغذ کا پرزہ ہے، اس میں لکھا کیا ہے؟ کاغذ کے پرزے کو اٹھا لیا گیا، اٹھانے کے بعد کاغذ کے پرزے کو کھولا گیا، اس پہ ایک لائن لکھی تھی، او عمر بن عبدالعزیز ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ نے دکھا دیا کہ ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ حرام کا زیادہ کمانے سے حلال کے تھوڑے سے چند لقمے کافی ہیں، اس لیے کہ کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ My God!